الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق اللہ العظیم. میرے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، مسلمان کے گھرانے میں پیدا کیا. یہ اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. جسے یہ نعمت مل گئی اللہ کی جانب سے، اسے دونوں جہان کی سب سے بڑی نعمت مل گئی. اس لیے کہ جو مسلمان نہیں ہیں، جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں، وہ آخرت میں کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلیں گے. اور جو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، وہ یقیناً جنت میں جائیں گے. ان کے اعمال اگر خراب ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو بخش دے، اپنا فضل و کرم دکھائے، یا گناہوں کی سزا بھگت کر کلمے کی وجہ سے وہ جنت میں جائیں گے. تو ایمان بہت بڑی دولت ہے. ہمیں اپنے آپ کو بھی جنتی بنانا ہے اور اپنی اولاد کو بھی جنتی بنانا ہے. قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اے اہل ایمان، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ. اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. یہ انتہائی اہم پیغام ہے قرآن کا. قرآن کریم کے جو بھی پیغامات ہیں سب اہم ہیں. قرآن میں ایک حرف بھی غیر اہم نہیں ہے، تمام باتیں اہم ہیں. ان اہم باتوں میں سے ایک بات یہ بھی اہم ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا ہے. ایسی آگ سے بچانا ہے جس آگ کے ایندھن لوگ ہوں گے، پتھر ہوں گے. کیسے بچانا ہے اپنے آپ کو؟ اپنے آپ کو شریعت سے جوڑ کر بچانا ہے، اسلام پر عمل کر کے بچانا ہے. قرآن کریم نے ایک مسلمان کے لیے جن چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے، ان باتوں پر ایمان لا کر اور جن اعمال کو کرنے کا حکم دیا ہے، ان اعمال کو کر کے، اور جن اعمال سے بچنے کا حکم دیا ہے، ان اعمال سے بچ کر ہمیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے. آج صورتحال عجیب و غریب ہے دوستو. ہمارے مسلم سماج کی صورتحال عجیب و غریب ہے. باپ بہت بڑا نمازی ہے، لیکن گھر میں بیٹے ہیں، بیٹے کو نماز سے مطلب نہیں. بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کو نماز سے مطلب نہیں. بیوی ہے، بیوی کو نماز سے مطلب نہیں. اور آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی کافی ہے. نہیں، ہم نے اپنے آپ کو بھی، ہمیں اپنی ذات کو بھی جہنم سے بچانا ہے اور اپنے گھر کے افراد کو بھی جہنم سے بچانا ہے. ہمیں جس طرح اپنی فکر ہے، ہمیں اپنے اولاد کی بھی فکر ہونی چاہیے. اپنے اولاد کی تعلیم کی فکر ہونی چاہیے، اپنے اولاد کی تربیت کی فکر ہونی چاہیے، اپنے اولاد کے کھانے پینے کی جس طرح ہمیں فکر ہوتی ہے. اگر میری اولاد بیمار پڑ جائے، ہمارے ماتم جو افراد بیمار پڑ جائے، ہم علاج کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں. بینک سے لون لینا پڑے لون لے لیتے ہیں،
قرض لینا پڑے قرض لیتے ہیں، زمین بیچنا پڑ جائے زمین بیچ دیتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کسی طرح ہماری اولاد صحیح ہو جائے، لیکن وہی اولاد جب بددین ہوتی ہے، وہی اولاد نماز نہیں پڑھتی ہے، وہی اولاد شریعت پر نہیں چلتی ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ آج مسلم سماج کی جو صورتحال ہے وہ آنکھوں دیکھی صورتحال ہے۔ کتنے گھرانے ایسے ہیں، گھرانے پڑھے لکھے ہیں، اپنے آپ کو دیندار بھی کہلاتے ہیں، لیکن ان کی لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں، ان کی لڑکیاں خودکشی کر لے رہی ہیں، ان کی لڑکیاں بھاگ کر غیروں سے شادی کر لے رہی ہیں۔ آخر یہ مصیبت کیوں آ رہی ہے؟ ہمارا گھرانہ تو دیندارانہ ہے، والد نماز پڑھتے ہیں، بھائی نماز پڑھتے ہیں، گھر کے دیگر افراد نماز پڑھتے ہیں، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کی اسلامی تربیت نہیں کی، ہم نے اس کے دل میں اسلام کی اہمیت کو، ایمان کی اہمیت کو نہیں بیٹھالا ہے۔ اگر ہم اس کی اہمیت کو بیٹھالتے تو دوستو ہمارے سماج میں یہ فتنہ نہیں آتا۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے، اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے کے لیے سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ یہ کہ ہمیں ایمان کی پختگی کے ساتھ ساتھ ایمان کی تعلیم اور ایمانی تربیت بھی ہمیں حاصل کرنی۔ اپنے اولاد کو جس طرح ہم اسکول، کالج اور کنوینٹ میں بھیجتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنی اولاد کو مدرسوں میں بھی بھیجنا ہے۔ اگر مسجد میں مکتب میں بھیجنا ہے، اگر مکتب ہمارے یہاں سے دور ہے تو حافظ صاحب کو رکھ کر، عالم صاحب کو رکھ کر ٹیوشن پڑھائیے، کسی دوسرے کے دروازے پر مکتب قائم کیجیے، لیکن انہیں ایمان کی تعلیم دیجیے۔ اگر ایمان کی تعلیم نہیں دیے تو پھر آج تو اکا دکا واقعات پیش آتے ہیں، جیسے زمانہ گزرتا جائے گا واقعات کثرت سے پیش آنے شروع ہو جائیں گے۔ ہمیں اس کی فکر کرنی۔ یہ واقعات پیش کیوں آتے ہیں؟ یقیناً اس کے وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو سب سے پہلی وجہ یہ کہ ہم نے اپنی اولاد کی، ہم نے اپنے سماج کے افراد کی دینی تربیت نہیں کی ہے، اور اسلام کی بنیادی تعلیم ہم نے انہیں نہیں دی۔ یہ سب سے پہلی وجہ ہے۔ آپ یہ عہد کریں کہ ہمیں گھر گھر دینی تعلیم پہنچانا ہے، ہمیں گھر گھر دین کی بنیادی تعلیم پہنچانا ہے، ہمیں گھر گھر اسلام کی بنیادی تعلیم پہنچانا ہے۔ انتہائی ضروری ہے۔ جب تک اسلامی تعلیم اور اسلامی تربیت گھر گھر نہیں پہنچے گی یہ تعلیم، ہمارا سماج بگڑتا چلا جائے گا، خراب ہوتا چلا جائے گا۔ دوسری اہم بات، اگر آپ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، اپنے سماج کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، غیروں کے ساتھ جو ہمارے بچے اور بچیاں بھاگ جا رہے ہیں اس ماحول کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو دوسری اہم چیز، دوسرا اہم کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ کو ایجوکیشن کو ختم کرنا ہے۔ پڑھانے والے پڑھائیں، لیکن ہمیں اپنی جوان بچیوں کو، ہمیں اپنے جوان بچوں کو کوئی ایجوکیشن مخلوط تعلیم میں نہیں بھیجنا ہے۔ وہیں سے گڑبڑی شروع ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ اگر بچوں کو نہ بھیجیں تو کیا کریں؟ اپنے کالج قائم کیجئے، اپنے اسکول قائم کیجئے۔ آج اگر آپ یہ عہد کرتے ہیں تو انشاءاللہ 10 سال کے بعد نتائج نکلیں گے۔ آپ بنیاد تو ڈالیں۔ ہر علاقے میں مسلمانوں کی کمیٹیاں ہیں، مسلمانوں کی تنظیمیں ہیں، تحریکات ہیں۔ ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ ہمارے اپنے اسکولز ہونے چاہیے، اپنے کنوینٹس ہونے چاہیے، اپنا ہمارا کالج ہونا چاہیے، اپنی یونیورسٹی ہونی چاہیے۔ جب مخلوط تعلیم کا ماحول قائم رہے گا، اور جب تک قائم رہے گا یہ مسائل اور یہ فتنے اور یہ مصیبتیں آتی رہیں۔ تو دوسرا اہم کام کہ ہمیں مخلوط تعلیم سے بچنا چاہیے۔ اور تیسرا اہم کام دوستو، اگر واقعی میں ہم سنجیدہ ہیں کہ ماحول کو بدلیں، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم سے بچائیں، تو تیسرا اہم کام یہ کرنا ہے کہ اپنی بچیوں کے ہاتھ میں خاص طور سے، اور بچوں کے ہاتھ میں بھی جو ہم بے دھڑک موبائل دے رہے ہیں، دے چکے ہیں،
جس وقت جو چاہے ہماری بچیاں دیکھتی رہتی، بچے دیکھتے رہتے، اس سے غلط دوستیاں قائم ہوتی ہیں، غلط فرینڈ شپ قائم ہوتی ہے، اور پھر بچی کہیں اور ہے، بچہ کہیں اور ہے، ملک کے کسی کونے میں کوئی ہے، دوسرا کسی کونے میں، لیکن چیٹنگ کے ذریعے محبت اور نہ جانے کیسے کیسے پیغامات پہنچتے رہتے ہیں۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے مسلم گھر کی بچیاں گھر سے بھاگتی ہیں اور جا کر کورٹ میرج کر لیتی ہیں، پولیس اسٹیشن میں شادی کر لیتی ہیں۔ ہمارے مسلم سماج کے بچے بھاگتے ہیں اور جا کے غیر مسلموں سے شادی کر لیتے ہیں، اور ہم کفِ افسوس ملنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پاتے، ہم افسوس کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر دیوار جو قائم ہوتی ہے اس کی بنیاد اگر ٹیڑھی رکھ دی گئی ہے تو دیوار آسمان تک چلی جائے، دیوار ٹیڑھی ہی رہے گی، دیوار صحیح نہیں ہو سکتی۔ یقیناً سماج میں کرنے کے بہت سارے کام ہیں، تمام باتوں کو جمعے کے اس مختصر سے بیان میں مکمل طور سے اظہار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن میں نے جو یہ 3 باتیں بتائی ہیں اسے یاد رکھیے اور گھر گھر پہنچائیے۔ پہلی بات، ہم اپنے اولاد کی اسلامی انداز میں تربیت کریں اور تعلیم دیں۔ آپ اپنے بچے کو جو بنانا ہے بنائیے، آپ انجینئر چاہتے انجینئر بنائیے، آپ ڈاکٹر چاہتے ڈاکٹر بنائیے، بزنس مین چاہتے بزنس مین بنائیے، اب جو چاہتے ہیں بنائیے، لیکن پہلے اسے مکتب کی چٹائی پر بیٹھا کر اللہ اور رسول کے نام کی محبت اس کے دل میں ڈال دیجیے، تاکہ کل حالات جیسے بھی ہو جائے لیکن وہ بدل نہ سکے۔ اسے قرآن پڑھنا سکھا دیجیے، اسے قرآن کا ترجمہ سکھا دیجیے، اسے علماء سے محبت کرنا سکھا دیجیے، تاکہ زندگی کی گاڑی اگر غلط راستے پر جائے تو علماء سے مشورے کرے، علماء سے مسائل معلوم کرے، اپنے مسائل رکھے اور علماء اس کو اس کے حل بتائے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ تربیت اور تعلیم اسلامی انداز میں کیجیے، چاہے مسجد میں بھیج کر، مسجد کے مکتب میں بھیج کر، علماء سے ٹیوشن پڑھا کر، ائمہ سے ٹیوشن پڑھا کر، یا کسی اور انداز میں۔ یہ بیسک چیز ہے، بنیادی چیز ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے آپ کو کہی، کو ایجوکیشن کو، مخلوق تعلیم کو ختم کرنا پڑے گا، ورنہ فتنے بڑھتے چلے جائیں گے۔ آپ جذبہ پیدا کیجئے۔ الحمدللہ مسلمانوں میں پیسوں کی کمی نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایک مسلمان جو بچی کی شادی کرتا ہے، مالدار ہوتا ہے، 10-10 لاکھ اور 1-2 کروڑ وہ خرچ کر دیتا ہے۔ اگر یہ پیسے بچے اور قوم کے بچوں کے لیے، ملت کے بچوں کے لیے اچھے اسکول قائم کیے جائیں، اچھے کالج قائم کیے جائیں، تو ملت کا کتنا بھلا ہوگا، کتنا اچھا ہوگا۔ گرلز اسکول الگ قائم کیے جائیں، بوائز اسکول الگ قائم کیے جائیں، یہ فتنہ جو ہمارے سماج میں آ رہا ہے، آ چکا ہے، وہ فتنہ کم ہوگا اور اس کی جڑیں ختم ہوں گی۔ اور تیسری بات دوستوں میں نے کہی، موبائل کے فتنے سے بچنا۔ موبائل کے فتنے میں تو ہر آدمی مبتلا ہے، چاہے وہ پڑھا ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے جاہل ہو، ہر آدمی مبتلا ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر بھی تسبیحات پڑھنے کے بجائے موبائل کے واٹس ایپ اور فیس بک کو لوگ چیک کرتے رہتے ہیں۔ یہ عام سی بات ہوگی۔ ضرورت ہے موبائل کی، اس کے فوائد بھی ہیں، لیکن نوجوانوں کے ہاتھ میں آ جانا، خاص طور سے نوجوان بچیوں کے ہاتھ میں آ جانا، جو اسکول اور کالج بچیاں جاتی ہیں ان کے ہاتھ میں خاص طور سے آ جانا، یہ فتنہ ہے اور ہمارے سماج کو جہنم کی طرف لے جانے والی چیز۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی اس سے اچھی طرح یاد رکھیے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو، اور واہلیکم اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ آپ نماز پڑھتے خوشی کی بات ہے، آپ تلاوت کرتے خوشی کی بات ہے، آپ تہجد پڑھتے خوشی کی بات ہے، لیکن کیا آپ کی محترمہ بھی نماز پڑھتی ہے؟ آپ کی اہلیہ، آپ کی وائف بھی نماز پڑھتی ہیں؟ کیا آپ کے بچے بھی نماز پڑھتے ہیں؟ کیا آپ کی بچیاں بھی نماز پڑھتی ہیں؟ آپ کے ماتحت جو نوکر چاکر کام کرنے والے ہیں، آپ کے گھر کی جو خادمہ ہے، نوکرانی ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو کیا وہ بھی نماز پڑھتی ہے؟ ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ صرف علماء کرام ذمہ دار ہیں، مدارس کے مولانا ذمہ دار ہیں، مسجد کے امام صاحب اور مؤذن صاحب ذمہ دار ہیں، نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راعٍ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر آدمی سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ اگر فیملی والے ہیں، آپ کے ماتحت گھر میں جتنے افراد ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے انہیں دین سمجھایا نہیں سمجھایا، آپ نے ان کا اچھا خیال کیا نہیں کیا، آپ ان کے کھانے پینے کا تو خوب خیال کرتے تھے، آپ نے ان کے ایمان کا بھی خیال کیا یا نہیں کیا، آپ نے ان کے دین کا بھی خیال کیا یا نہیں کیا۔ آپ کسی دکان کے آنر ہیں، ذمہ دار ہیں، آپ کی ایک مسلمان ملازم میں کام کر رہے ہیں، ان ملازموں کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے ان کو اچھی طرح پگار دیا نہیں دیا، تنخواہ دی ٹھیک سے نہیں دی، وقت پر دیا یا نہیں دیا۔ اس کے ساتھ یہ بھی پوچھا جائے گا ان کے بارے میں دین کی فکر آپ نے کیا نہیں، ان کو دین سمجھایا نہیں سمجھایا۔ دوستو، ہم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہمیں جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو ایمان پر قائم رہ کے اعمال صالحہ کر کے دوسروں کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کا درس ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ آج کے جمعے کے بیان کا یہ پیغام لے کر آپ جائیں کہ ہمیں جس طرح اپنے آپ کو جہنم سے بچنا ہے، اسی طرح ہمیں اپنی اولاد کو اور اپنے ماتحتوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ آج کا پیغام لے کر جائیں، فکر کریں۔ اگر آج آپ فکر کرتے ہیں، انشاءاللہ چند دنوں کے بعد، چند سالوں کے بعد اس کے نتائج بہتر سے بہتر ہوں گے، اس کے نتائج اچھے سے اچھے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔